اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في عصر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجنا على محمد يا فاطمتي يا سيدتي أدركني بحق بالفضل العباس عليه السلام اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم فی الوجود وصاحب دائرۃ الوجود وصاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا وساندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلند صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربانوں دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی اس مقدس خوشی میں آئے ہیں، میرا مالک اس ذکر کا صدقہ، اس خوشی کا صدقہ سوائے غم کریم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھا۔ دنیا کا دستور ہے کہ بڑے گھر میں خوشی ہو، فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے۔ آج سب سے بڑے گھر کی سب سے بڑی خوشی ہے، کائنات کے امیر دینے والے ہیں اور کائنات کے غریب لینے والے ہیں۔ جتنے بھی ذکر میں بیٹھے میری دعا ہے میرا مالک اس ذکر میں کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے۔ بانی جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حاضرین جشن، ذاکرین جشن کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو سکے۔ موت کی آخری ہچکی ہو، رسول کی بیٹی راضی ہو۔ میرا مالک ہمیں ہماری حجت کا انتظار نصیب فرمائیے، دیدار نصیب فرمائیے، نصرت نصیب فرمائیے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اس مقدس خوشی پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں جی، اور آپ کی زبان بنتے ہوئے، آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے پردہ غیبت میں بیٹھے اپنے بادشاہ کو اپنے پاک جگ کے پاک ظہور پہ آپ تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوشی ہے اور ہر کسی مسلمان کو یہ خوشی منانی بھی چاہیے۔ ربیع الاول آل محمد کے گھر کی ایک خوشی جو اہل سنت بھائیوں نے 12 کو منائی، ہم 17 کو مناتے ہیں۔ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ 12 ہو یا 17 اس تاریخ میں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ نبی دنیا میں 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھا۔ یہ تو ہم بس سہارا لے لیتے ہیں
اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے. یہ ساری چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. چاند خلقت میں سے ہے اور یہ امر میں سے ہے. اور دستور کائنات ہے اور اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے کہ حجت خلق سے پہلے ہوتی ہے. حجت معیار خلق میں نہیں آتی، یہ خلق سے پہلے ہوتی ہے. تھوڑی بات مشکل اس لیے ہو گئی کہ میں اس جشن کو جب بھی پڑھوں تو اس انداز سے پڑھتا ہوں کہ میری مطمع نظر صرف اہل تشیع نہیں ہوتے، اہل سنت بھائی ذکر میں آتے ہیں اور آج ہی کے دن ہم اسے بہترین پیغام دے سکتے ہیں. لہٰذا میں آج اپنے اہل سنت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ جب نبی پڑھیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں. ہمارا عقیدہ رسالت کمزور نہیں، ہمارا عقیدہ رسالت بڑا بلند ہے. یہ بہت گھنونا الزام ہے جو میری قوم پہ صدیوں سے لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ علی کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے. انہیں صرف علی علی کرنا آتا ہے. ان کی مجلسوں میں ان کے خطیب، ذاکر، وائز، عالم کبھی بھی نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. میں اور بھائیوں کی غلط فہمی دور کروں. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کے احترام کا پتہ چل جائے. ہم زمانے کو علی کے فضائل سنا کے پھر بتاتے ہیں جس کا علی اتنا امیر ہے اس کا نبی کتنا امیر ہوگا، جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. 70 حدیث سے سیاستہ میں مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے. نبی نے 70 مقامات پہ سیاستہ میں لکھا ہے. نبی نے کہا یا علی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، انت منی وانا من کا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرے دوست میرے دوست ہیں، تیرے دشمن میرے دشمن ہے. انت منی وانا من کا. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. 70 مقامات میں سیاستہ میں لکھا ہے. نبی نے کہا ہے اے علی تو میرا خون ہے، تو میرا خون ہے، تو میرا خون ہے. اور ساری زندگی ابو طالب کا شریف بیٹا نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا انا عبد من عبید محمد، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں. ہمارا مسلمانوں سے سوال ہی اتنا ہے علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا اور بندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہا. جس کا بنتا تھا. جی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سر. یا رسول یا جس کا بنتا تھا اس نے نہیں کہلوایا. نبی زبان سے کہتے رہے تو خون ہے، اس نے کہا میں نوکر. جسے نبی خون کہتے رہے وہ نوکر کہلواتا رہا، جنہیں نبی نوکر کہتے رہے. ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم علی نے سکھائی. اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی دوسری غلط فہمی دور کروں، ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. اہل سنت بھائی سنیں گے اور شیعہ میری گواہی دیں گے اگر خم غدیر پہ نبی کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیتے ہم اس صحابی کو مولا مان لیتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. ہمیں نبی نے علی دیا، ہم نے لے لیا. پھر ہمیں علی نے بتایا کہ احترام رسالت کیا ہے، پھر ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ مقام علی کیا ہے، اور علی نے بتایا ہے کہ مقام رسالت کیا ہے. آئیے نزول ظہور مصطفیٰ پہ آیت قرآن کا سہارا لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. خدا خود کہہ رہا ہے اے میرا نبی بے شک ہم نے تجھے ارسال کیا، بھیجا شاہدن گواہ بنا کے. پوری آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے اشرا چاہیے مضمون کے لیے. صرف لفظ شاہد پہ آج گفتگو ہو. صرف اور صرف ایک لفظ میں نے آیت سے اٹھایا ہے، لفظ شاہد. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا. کس چیز کا گواہ بنا کے بھیجا؟ اب آئیے علم کلام سمجھنے والوں کے سروں پہ قرآن رکھو. شہید کی تعریف یہ ہے، شاہد کی تعریف یہ الشہید ہو حاضر علی کل شیء.
गवाह उसे कहते हैं जो चीज पे हाजिर हो, जिसे अगर मैं उर्दू जुबान में थोड़ा तब्दील करूं तो ऐनी शाहिद, आंखों से देखी हुई गवाही। खुदा कहता मैंने तुझे अपनी तौहीद का गवाह बना के भेजा। इन सब ने सुना है कि अल्लाह है, तूने सुना नहीं, तूने देखा है कि है। आदम ने तुझसे सुन के माना, नूह ने तुझसे सुन के माना, इब्राहिम ने तुझसे सुन के माना। मेरा मोहम्मद तूने सुना नहीं, तूने आंखों से देखा, तूने देखा है कि अल्लाह है। चले अगली आयत का सहारा लेते हैं। खुदा दूसरी जगह पे बोला आवाज़ कुदरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा कहता फकैफ जिना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन व जिना बिका लहौला शहीदा। मेरा हबीब याद करो उस वक्त, वो कैसा वक्त होगा जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बनाएंगे। आदम अपनी उम्मत की गवाही देगा, नूह अपनी उम्मत की गवाही देगा, इब्राहिम बताएगा कि मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, इस्माइल बताएगा कि मेरी कौम ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों पे गवाह बनाए जाएंगे। व जिना बिका लहौला शहीदा, और मेरा मोहम्मद फिर तुझे बुलाया जाएगा इन नबियों पे गवाह, इन नबियों पे गवाह। तू के बताएगा कि आदम ने हक तबलीग अदा किया था या नहीं किया था, तू बताएगा कि नूह का सफीना कैसे तैयार हुआ था, तू बताएगा कि इब्राहिम ने आग को कैसे ठंडा किया था, तू बताएगा कि याकूब कैसे रोया था, तू बताएगा कि यूसुफ ने अदल कैसे किया था। मेरा हबीब तू देगा नबियों पे गवाही, नबी देंगे उम्मतों पे गवाही। अब मैं क्या करूं, जमाना मुझसे कहता है तुम नबी की बात करते हो, तुम्हें अली की याद आ जाता है। कुरान जहां भी नबी की बात करता है आगे अली की फजीलत खड़ी हो जाती है। खुदा कहता नबी उम्मतों पे गवाह आएंगे, मेरा नबी नबियों पे गवाह आएगा। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। फिर तेरे ऊपर एक मैं आऊंगा, एक वो आएगा जिसके पास अल किताब। फिर तेरे ऊपर बिस्मिल्लाह नबी देंगे उम्मतों की गवाही, हमारा नबी देगा नबियों की गवाही। इसका मतलब कि आदम बन रहा था, नबी देख रहे थे। गवाही तो आंखों देखी है ना, जिसका मतलब कि नूह कश्ती बना रहा था, नबी देख रहे थे। इब्राहिम नारे नमरूद में जा रहा था, नबी देख रहे थे। ये है नबी की इज्जत, और ये है अली की इज्जत। जब ये नबी था तब साथ या फिर वो गवाह था या फिर ये अली गवाह था। मुझे माफ कर देना अगर किसी के अकीदे का जरा छलक जाए तो मुझे माफ कर देना। गवाह हमेशा बराबर के होते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि अब इस जुमले पे आपको इंसाफ करना चाहिए था। गवाही हमेशा बराबर की होती। अगर एक तरफ अल्लाह आ रहा था, दूसरी तरफ मजहरुल्लाह होना चाहिए था। एक तरफ अल्लाह गवाही दे रहा है नबी की, और दूसरी तरफ खुद हुज्जतुल्लाह गवाही दे रहा है। चले मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। खुदा ने कुरान में खुद फरमाया, खुदा ने कहा इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, याद करो इन गुरूह अंबिया से पूछो, जब मैंने इन्हें नबुव्वत दी थी तो मैंने इनसे कहा था तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा, तुमने उस पर ईमान भी डाला है, मदद भी करनी है। खुदा कह रहा मैंने नबियों से वादा लिया था, अहद लिया था, अहद लिया। इज़ा अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़न, तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, तुमने तस्दीक करनी है, उस पर ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। ईमान पहले लाना, मदद बाद में करना। ईमान पहले लाना, मदद बाद में करना। खुदा नबी के मजाज को समझता था। खुदा को पता था नबी उसकी मदद नहीं लेता जिसका ईमान पूरा नहीं होता। जो लफ्जों के साथ सफर कर रहे हैं वो साथ, बस एक काम करना, तुम ईमान पहले लेके आना, मदद बाद में करना। और अगली आयत के मैं टुकड़े को कहां लेके जाऊं, किस हाफिज के सामने जाके इस आयत का अगला टुकड़ा पढ़ूं? खुदा नबियों से कह रहा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर तुम इस वादे से हल्का सा भी पीछे हटे, मैंने सिर्फ नबूवत वापस नहीं लेनी,
میں نے تمہیں فاسق کر دینا ہے۔ واللہ و خدا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ ہے نبی کی عزت کہ خدا 1.25 لاکھ نبیوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے وعدہ کر لیا نبی پہ ایمان لانے کا اور نصرت کرنے کا، پھر ایک قدم بھی پیچھے ہٹے۔ یہ نہیں ہونا کہ میں نبوت واپس لے دوں اور تمہیں مومن چھوڑ دوں، نا 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 نا، نبوت بھی واپس۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، میں سب کو فاسق کر دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی کی عزت۔ اگر آدم بھی بھاگ جائے، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، یہ میرے نبی کی عزت ہے۔ اگر آدم ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، نوح ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، ابراہیم ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹے، خدا کہتا میں تمہاری نبوت ہے تو ایک طرف، میں سب کو فاسق قرار دے دوں گا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، ان نبیوں نے وعدہ کیا تھا ہم ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے، چلو ایمان تو یہ عرش پہ لے آئے، اب رکھ سر پہ مولوی کے قرآن۔ اب بتائیں مدد کس نبی نے کی ہے؟ شب ہجرت آدم نہیں آیا تھا، خندق میں نوح نہیں آیا تھا، خیبر میں ابراہیم نہیں آیا تھا۔ جب نبی مدد کے لیے پکارتا رہا، نہ آدم اترا، نہ نوح اترا، نہ ابراہیم اترا، نہ موسیٰ اترا۔ آدم بھی علیہ السلام ہے، نوح بھی علیہ السلام ہے، ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، موسیٰ بھی علیہ السلام ہے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام ہے پھر انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ پھر اس کا مطلب ہے مدد کسی نے نہیں کی، تو پھر ان کی نبوتیں کہاں گئی؟ علی کی عزت کی قسم ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں مشکوک ہو جاتی۔ علی نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے کہا تھا اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، اس کا مطلب کہ عقیدہ قرآن سے نکل آیا۔ یہ علی تھا جو کبھی آدم بن کے آیا، کبھی نوح بن کے آیا۔ آپ سرکار، جی آپ سرکار، آپ زندہ ہو۔ اس کا مطلب کہ علی بھائی بن کے مدد نہیں کر رہا، آدم کی صورت میں بھی مدد علی کر رہا، نوح کی صورت میں بھی مدد۔ سو علی رہا تھا، بچ آدم رہا تھا۔ میں جملہ بدلنے لگا ہوں، لڑ علی رہا تھا، بچ ابراہیم رہا تھا۔ علی صرف ایک نبی نہیں بچا رہا، علی 1.25 لاکھ نبیوں کو بچا۔ پریشان ہو گئے، میں نے قرآن پڑھا ہے، ابھی تک تو میں نے کوئی بھی حدیث بھی نہیں پڑھی ابھی تک۔ خدا کہتا اگر تم وعدہ کر کے پھر گئے فاسق ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب جو مدد ہوتی رہی وہ ظاہراً علی کی صورت میں ہوئی، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کی مشکل کشائی کے لیے ابو طالب کا بیٹا علی آیا۔ اب میں نے یہ پوری گراؤنڈ جو بنائی ہے اس جملے کے لیے یہ زمین زرخیز کی ہے کہ اگلا جملہ کسی بنجر زمین پہ نہ جائے۔ میں نے عقیدہ رسالت کے ساتھ آپ کے ذہنوں کی زمین کو زرخیز کیا، اب میں دینے لگا ہوں تمہیں ولایت علی کا بیج۔ اب اپنے ذہنوں میں اسے سراب کر لینا، جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے، میں بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اب میں تمہیں نتیجے کے ساحل پہ لے کے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کی عزت، یہ ہے میرے رسول کی عزت، یہ ہے حسین کے نانے کی عزت، یہ ہے زہرا کے بابے کی عزت، یہ ہے علی کے نبی کی عزت۔ اگر آدم مدد نہ کرے تو آدم کی نبوت جاتی ہے، نوح ایمان نہ لے کے آئے نوح کی نبوت جاتی ہے، ابراہیم کی نبوت جاتی ہے، یہ میرے نبی کی عزت ہے۔ اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائے ان کی نبوتیں ختم ہوتی ہے۔ کہاں جا کے زمانے کو علی کی ولایت سناؤ؟ یہ نبی کی نبوت تھی۔ اگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کلمہ نہ پڑھے ان کی نبوتیں ختم ہوتی ہے، اور یہ میرے علی کی عزت تھی۔ اگر خم غدیر پہ یہ اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے، اس کی اپنی رسالت ختم ہو۔ یہ تھی علی کی یہ ان کی اگر جی آپ سرکار جی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اس پر ایمان نہ لائیں ان کی نبوت ختم۔
اور خم غدیر پہ آ کے وہی اللہ جو سوالات سے کہہ رہا تھا اگر تم ایمان نہ لائے تمہاری نبوت فاسق، اس نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اگر تم نے ولایت کو نہ پہنچایا پھر اس کا مطلب تو نے رسالت کو نہ پہنچایا۔ اور جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا پھر توحید جھوم گئی، پھر خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ اجا کا گرد و نواح کا زرخیز مجمع میرے سامنے بیٹھا، مجھے بول کے بتانا آدم کے دور میں بھی دین تھا؟ یہ اردو کی غلط تشریح ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ شاید دین صرف رسول کے دور میں دین تھا، دین آدم کے دور میں بھی تھا۔ کافروں کا بھی دین ہوتا ہے، اگر کافروں کا دین نہ ہوتا تو خدا قرآن میں نہ کہتا لکم دینکم ولی الدین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ دین کافر کا بھی ہوتا، آدم کے دور سے دین تھا، دین نہیں بدلا، آج تک نہیں بدلا، جو دین آدم کے دور میں تھا وہ دین اسی طرح، شریعتیں بدلتی رہی۔ میں بالکل نارو اور داد سے بے نیاز ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، صرف پیغامات پہنچانے کے۔ عمران بھائی آدم کے دور میں دین تھا، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی مختلف نبیوں کے دور میں، جیسا کہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اٹک جو ہے یہ پنجاب کا ایک شہر ہے، کل پنجاب میں دین ایک بڑا دائرہ ہے، شریعت اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ۔ شریعت دین میں ہے، کل دین نہیں۔ شریعت دین کا حصہ ہے، کل دین نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین آدم کے دور میں تھا، آدم سے لے کے خاتم تک آیا۔ یا تو میرا مولا مجھے اتنی طاقت دینا کہ یہ لفظ مجھ میں اتنے سیدہ عطا کر دینا کہ میں یہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں یہ پیغام، یہ جملہ جیسے میں سمجھ رہا ہوں ویسے آپ سارے سمجھ جائیں۔ آدم کے دور میں بھی دین تھا، یہی دین خاتم کے دور تک آیا، دین نہیں بدلا، شریعتیں بدلتی رہی۔ آدم کے دور میں دین تھا، آدم نے حق کی تبلیغ ادا کیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ نوح سفینہ لے کے پھرتا رہا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ ابراہیم آیا، نارے نمرود میں چھلانگ لگائی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ یعقوب روتا رہا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ یحییٰ آرے سے چیر ہوتا رہا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ زکریا نے بڑی محنت کی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ خود 17 ربیع الاول کو نبی آ گئے، مکہ میں آ کے مکے کی چوٹیوں پہ کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ نماز کا حکم آیا، خدا نے دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی۔ روزے کا حکم آیا، خدا نے دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی۔ حج و زکات کا حکم آیا، خدا نے دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی۔ ادھر آخری حج میں خطبہ غدیر پہ ادھر نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، خدا نے کہا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ آدم کے دور میں دین تھا، مکمل نہیں تھا۔ ابراہیم کے دور میں دین تھا، مکمل نہیں تھا۔ یا عیسیٰ کے دور تک دین آیا، مکمل نہیں ہوا۔ نماز آئی، دین مکمل نہیں ہوا۔ روزہ آیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ حج آیا، دین مکمل۔ دین مکمل کب ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ رکھ اپنے مولوی کے سر پہ قرآن، جو اللہ علی کی ولایت کے بغیر آدم سے لے کے محمد تک کے دین پہ راضی نہیں ہوتا، وہ تیری نماز پہ کیسے راضی ہے؟ ولایت علی ولایت علی قبولیت دین کی شرط بنا۔ دین مکمل ہی ہوتا ہے ولایت علی کے ساتھ۔ اس کے لیے کہ کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو دوسرا بندہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ یا نبی کو بھی مانتا ہے؟ سوال کی گنجائش ہے کہ تو نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، اللہ ایک ہے،
تو نے یہ تو نہیں بتایا کہ کس نبی کا کلمہ پڑھتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد کہے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. بندہ محمد رسول اللہ پڑھے تو پتہ نہیں چلتا کہ توحید کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. جب پڑھے نا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، پھر سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب توحید بھی پوری ہے، رسالت بھی پوری ہے. اب دو طریقے سے میلاد پڑھا جا سکتا ہے. ایک میلاد پڑھا جا سکتا ہے مکے سے، لیکن میری مجبوری ہے اگر نبی مکہ میں آ کے نبی بنتے تو شاید میلاد مکے سے شروع ہوتا. نبی ہے وہاں سے نبی. واللہ و حسین قرآن کی آیتوں کی کما حقہ تفسیر ہی نہیں، تفسیر ہوئی نہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. خدا کہتا وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا 6 دنوں میں. سنیے آپ نے یہ آیت ہزاروں دفعہ آپ نے یاد سنی کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. بندے قرآن کی آیت سنتے ہیں چپ کر کے گزر جاتے ہیں، رکنے کے لیے تیار نہیں. یہاں پہ میں روکوں گا اپنے معزز نسلیں کو، اہل علم سے سوال کروں گا، مجھے اس آیت کا ترجمہ سمجھاؤ. تم کہتے ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. زمین بنی نہیں تھی، آسمان نہیں بنا تھا، یہ سب کچھ مکمل ہوا 6 دنوں میں. دن مکمل ہوتا ہے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے. شاید کسی ذہن تک پیغام چلا جائے. دن مکمل ہوتا ہے سورج طلوع ہو غروب ہو، اسے کہا جاتا ہے دن. جب زمین ہی نہیں تھی، آسمان ہی نہیں تھا، پھر اس کا مطلب سورج بھی نہیں تھا. جب سورج بھی نہیں تھا پھر دن کیسے تھے؟ پھر ہمیں بتایا جائے یہ 6 ایام، یہ 6 دن کون سے؟ اس کا مطلب جسے تو دن کہہ رہا ہے اللہ اسے دن نہیں کہہ رہا. اور اگلی آیت کا لطف بھی بڑا عجیب ہے. خدا کہتا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا آپ کتنے رہ گئے ہیں میرے ساتھ، میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو میں عقیدے کا یہ سفر ایسے ہی کروں گا. اب ضرورت ہے ممبر سے آپ کی خاموشی بوریت کی علامت نہیں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ممبر ایسے موضوعات سے ناآشنا ہے، سماعتیں آتی نہیں ایسے موضوعات سننے کی. ورنہ جو خطیب بولنا جانتا ہو اسے مجمع کو نعرہ لگوانا آتا ہے. میں داد و تحسین لے سکتا ہوں، اچھے طریقے سے نعرے دار وصول کر کے واہ واہ سبحان اللہ کے بعد آ سکتا ہوں، لیکن پیغام نشر نہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. خدا کہتا میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. جب زمین ہی نہیں تھی پانی کہاں سے؟ یہ بات تب کی ہو رہی ہے جب کچھ نہیں تھا. آؤ نا ذرا میلاد عرش سے شروع کریں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں مکہ میں عبداللہ کے گھر سے آگے شروع کروں؟ میں توحید کے گھر سے شروع کرتا ہوں. مکہ سے نبی کے جسم کا میلاد شروع ہوتا، عرش نبی کے نور کا میلاد شروع ہوتا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. خدا کہتا میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. میرے بادشاہ سادہ کی بارگاہ میں ایک سائل نے آگے سوال کیا. اس نے کہا مولا، خدا کہتا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ کا عرش پانی پہ کھڑا تھا. مولا یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ ہے اہل بیت سے دوری کا نتیجہ، یہ ہے ہمارے دربار سے نکلنے کا نتیجہ. تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ الماء کیا ہے؟ مولا تم سے پوچھ رہے ہیں بتائیے ماں کیا ہے؟ فرمایا الماء هو آل محمد. یہ جو ماں ہے یہ ہم آل محمد ہے. مولا فرمایا ما هو العرش. یہ عرش کیا ہے؟ فرمایا والعرش العلم التوحید. یہ جو عرش ہے یہ توحید کا علم ہے. خدا کہتا بھی کچھ نہیں بنا تھا، اللہ کا علم آل محمد میں گڑا تھا.
علم توحید کو ہم نے اٹھایا ہوا تھا. خدا فرماتا ہے کہ علم توحید کو ہم 14 نے اٹھایا. ہم تھے حاملان علم التوحید. ہمارے علاوہ کون اٹھا سکتا تھا؟ ہم تھے جنہوں نے توحید کے علم کے وزن کو اٹھایا. فرمایا یہاں عرش سے مراد ہے علم آل محمد. اسے کہا اچھا مولا پھر جتنا بھی اللہ کا علم ہے وہ سارا ہی آپ 14 کے پاس ہے. امام نے فرمایا عرش میں علم ہے. علم کے 2 حصے. جو اس نے ہم 14 کو دیا اسے عرش کہتے ہیں. جو اس نے اپنے پاس رکھا اسے کرسی کہتے ہیں. اب آئے نا میرا معزز مجمع تمہیں آیت الکرسی کی سمجھ آئے. یہ جو خدا جس کرسی کی بات کر رہا ہے وہ کرسی کیا؟ فرمایا اللہ نے جو علم اپنے پاس رکھا اسے کہتے ہیں کرسی. کرسی کی مثال اس لیے دی کہ میں اس وقت کرسی پہ ہوں. جو کچھ کرسی میں ہے وہ میرے پاس ہے. اب میں یہاں سے اٹھوں گا تو کسی اور کو کوئی چیز اس کے حصے میں آئے گی. فرمایا خدا نے جو علم اپنے پاس رکھ لیا اسے کرسی کہا. جو ہم 14 کو دے دیا وہ عرش ہے. مولا نے فرمایا پھر جو کچھ بھی بنا وہ عرش سے بنا. جو کچھ بھی خلق ہوا وہ عرش سے ہوا. جو کچھ کرسی میں تھا وہ علم التوحید تھا, وہ اللہ کا علم تھا. سائل کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اسے کہا مولا آج تفسیر قرآن کا پتہ چلا, آج آنکھیں کھلی ہیں میری, آج مجھے پتہ چلا الماء کیا ہے, آج مجھے پتہ چلا عرش کیا ہے, آج مجھے پتہ چلا کرسی کیا ہے. مولا میرا دل تڑپ رہا ہے, مولا مجھے یہ اتنا تو بتا دیجیے یہ جو کرسی ہے کرسی میں کون سا علم ہے. فرمایا جب آخری معراج کو ہمارا نانا عرش پہ گیا تھا تو جب نانا منزل عبور کرتا کرتا عرش کو چیرتا ہوا کرسی کے قریب پہنچا, آواز قدرت آئی اے نور حیدر جلدی سے باہر آ جا, اسے روک لے مجھے بچا لے, اسے روک لے مجھے بچا لے. فرمایا فوراً نور حیدر درمیان میں حائل ہو گیا. ادھر مصطفیٰ رہ گیا, ادھر توحید رہ گئی. جو درمیان میں پردہ آیا اسے ولایت علی کہتے ہیں. جو پردہ درمیان میں. فرمایا اگر وہ ولایت کا پردہ نہ آتا تو یہ وہ ہو جاتا, عرش اور کرسی ایک ہو جاتے. فوراً درمیان میں ولایت کا پردہ, اسے روک لیا گیا, اسے چھپا لیا گیا. مجھے پہلے اندازہ ہے آہستہ آہستہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے. جسے روکا گیا, جسے روکا گیا اسے روک لیا گیا, اسے چھپا لیا گیا. درمیان میں ولایت کا پردہ آ گیا. ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں, بھائی کو بھائی سے لڑانے کا نام ولایت علی نہیں. حقیقی طور پہ حکومت الہیہ کے تعارف کا نام ولایت علی. آج ٹکے ٹکے کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے پوچھتا جی ولایت علی میں کیا رکھا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ولایت علی کہتے کسے. حاکمیت الہیہ کو ولایت علی کہتے. درمیان میں پردہ لٹک گیا, عرش ادھر رہ گیا, کرسی ادھر رہ گئی. جس نے کرسی اور عرش کو حد فاصل دی اسے ولایت علی کہتے. سنیے گا, اب ادھر والے نے ادھر والے کو بلا کے کہا اگر یہ نہ آتا تیرا اور میرا فرق مٹ جاتا. اب آیا ہے یہ درمیان میں. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پھر ایسے کر لیتے ہیں میں بھی ولی بن جاتا ہوں. کوئی تو سمجھے گا اس جملے کو, انما ولیکم اللہ ورسولہ, پھر تو بھی ولی ہو جا, پھر میں بھی ولی ہو جاتا ہوں. ایسے کر لیتے ہیں ادھر والا ولایت مجھے دے دے, ادھر والی ولایت میں تجھے دے دیتا ہوں.
छुपा हुआ अली मैं ले लेता हूं, जाहिर अली तू ले जा। छुपा हुआ अली। तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे सलावत। अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो गुफ्तगू समझ में भी आए से मौजू पसंद है ऐसे कर लेते हैं। छुपा हुआ अली मैं ले लेता हूं, जाहिर अली तू ले ले। मैं भी अली हो जाता हूं, तू भी अली हो जा। मैं हो जाता हूं जली बन के अली, तू हो जा जाहिर बन के अली। विलायत को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। छुप गई थी तौहीद विलायत के पर्दे में। अब ये जो तौहीद का लहजा बन के अली बोले, इसलिए अली बोले थे कि जो तौहीद के अर्श के और कुर्सी के अंदर एक इल्म था, कुर्सी के पास जो इल्म था उस इल्म में बतूल हिस्सेदार था। कभी मार्फत के अंदाज से 14 को सुनिएगा, कभी इस अंदाज से 14 को सुनिएगा। यही पर्दा मैं आपको जमीन पे भी एक दफा आता हुआ दिखाता हूं। एक दफा मैं आपको अर्श पे दिखा रहा हूं, एक दफा मैं जमीन पे दिखा रहा हूं। वहां पे उसे छुपाने के लिए दरमियान में आया। यहां फिर एक दिन ऐसा हुआ कि 5 इकट्ठे हुए, यही पर्दा उनके ऊपर आ गया। फिर वहां वालों ने यहां वालों से पूछा, वमान तहतल किसान, अब ये चादर के नीचे कौन है? आवाज आई, हम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनूहा। एक ज़हरा है, एक सैयदा का बाप है, एक सैयदा का शौहर है, 2 सैयदा के बेटे हैं। मेरे अल्लाह तारुफ नबी के जरिए से करवा, तारुफ अली के जरिए से करवा। तूने बीबी का नाम क्यों लिया? फरमाया इसलिए कि पूछने वाले अर्श के हैं, अर्श के रहने वाले इस खानदान को जानते ही बतूल के नाम पे। इस खानदान का अगर तारुफ है तो वो वजह तारुफ बतूल, वजह तारुफ बतूल थी तो उम्मे अबीहा थी। मां होती है बच्चे की पहचान, सैयदा थी रिसालत की पहचान। अभी जर्रा नहीं पढ़ा गया, अभी तो तारीख पढ़ी जा रही है, अब लोग चकरा रहे हैं। अभी तो तफसीर ही नहीं पढ़ी है। अभी सैयदा के शाम के बाजार के खुतबे आए और इनकलाब बर्पा हो गया। अगर उस बीबी की 4 साल की कूफे वाली तफसीर आ जाती तो फिर जमाने की क्या। मेरे बादशाह नावे सादिक बाजार से गुजर रहे थे मदीने, और एक शख्स दर्जी कपड़े सी रहा था और साथ कुछ अशआर गुनगुना रहा था। जाते हुए इमाम आफ्ताब शरीफ वापस आए। इमाम ने आके कहा, अच्छा होता तेरे जो लहजे में इतना असर है तो हम 14 के फजाइल पढ़ा कर। अब जो बंदे इतराज करते हैं ना कि ये कहां से पढ़ा जाता है, मैं ये बात यहां पे इसलिए रोक के कर रहा हूं, ये जो चीजें मिंबर से इरफान के साथ अता होती हैं, ये किताब नहीं देती, ये अता देती है। खोखली किताबों में 14 के फजाइल नहीं लिखे हुए, अताए ज़हरा में 14 के फजाइल लिखे हुए हैं। उसने कहा, मौला मेरे पास इतना इल्म ही नहीं है कि मैं आपके फजाइल पढ़ूं, मैंने कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी। इतना कहना था, इमाम ने जमीन से एक जर्रा उठाया, जर्रा उठा के उसे मुंह खोल, उसने मुंह खोला। इमाम ने उसके मुंह पे जर्रा रखा, उसकी जुबान पे उस मट्टी के जर्रे का आना था। उसने एक दफा बंद आंखें करके खोली, खोल के कहने लगा, कौन है जो मुझसे अली के फजाइल सुनेगा, कौन है जो मुझसे 14 के फजाइल सुनेगा। ये कह के इमाम अपने घर चले गए। उसने मदीने के चौक में खड़े होकर लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके अली के फजाइल सुनाने शुरू कर दिए। जब अली के फजाइल सुनाने शुरू किए, लोगों के जिगर कांपने शुरू हो गए, दिमाग फटने के करीब आ गए। लोग चाहते थे कि चौक से चले जाएं, लेकिन जमीन हिलने नहीं दे रही थी। वो जितनी
دیر چاہتا رہا, علی کے فضائل سناتا رہا. لوگوں نے کہا ہمارے دل پھٹ جائیں گے, ہمارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا, یہ تو کون سے فضائل پڑھ رہا ہے, یہ تو ہم نے کبھی سنے نہیں تھے. یہ کہہ کے مدینے سے باہر چلا گیا. اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے. تھوڑی دیر کے بعد پرندے پھڑک پھڑک کے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. جس نے ندی کے کنارے پہ جا کے علی پڑھنا شروع کیا, پانی ابلنا شروع ہو گیا. یہ بھاگ کے مدینے کی بستی میں آیا. امام صادق کے قدموں پہ ہانپتا کانپتا گرا. گر گا کیا بھر دیا میرے سینے میں, کیا چیز رکھ دی ہے میرے سینے میں. نہ انسان برداشت کر رہے ہیں, نہ پرندے برداشت کر رہے ہیں, نہ پانی برداشت کر رہا ہے. مولا کس کو جا کے تیرے فضائل سناؤ. امام نے ہاتھ پکڑ کے مدینے کے باہر لے گئے, ایک پتھر پہ بٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے. امام نے کہا اب تو سنا, میں سنتا ہوں. اب تو سنا. میں سنتا ہوں. امام فرماتے تم جو ہم سے روز کہتے ہو کہ اپنی حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے. امام نے فرمایا یہ جو میں نے تجھے ایک ذرہ دیا ہے نا, یہ ایک ذرہ اس لیے دیا ہے, یہ میں نے تمہیں صرف اتنے فضائل دیے تھے جیسے زمین میں سے ذرے کی حیثیت. ابھی ذرہ تو نے ذرہ پڑھا ہے اور ان کے کلیجے پھٹنے کے لیے آئے. ابھی زمین پوری باقی ہے. فرمایا ہم کس کو جا کے بتائیں, کن ظرفوں کو جا کے بتائیں. یہ جو مولا امیر نے نہج البلاغہ میں خطبے دیے ہیں, یہ خطبے عوام کے لیے دیے. کچھ خطبات ایسے تھے جو علی خواص کو دیتے تھے. کبھی کبھی جب علی کا جی چاہتا تھا, علی اپنے خاص نوکروں کو رات کے اندھیرے میں بلاتے, بلا کے کہتے آج میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں علی سناؤں. آئے آئے ایویں تو نہیں سلمان من اہل بیت ہوا تھا, ایسے ہی تو نہیں. ابو ذر کو یہ ڈگری ملی تھی, انہوں نے علی کی زبان سے علی سنا تھا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں, ایرانیوں نے کتاب لکھی تھی, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اس میں علی کے وہ خطبات لکھے ہیں جو علی نے تنہائی میں دیے. اس کتاب کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے, علی اور علی کی تنہائی. کچھ خطبات ایسے ہیں جو علی اکیلے کوفے میں, جو علی نے اپنے گھر میں جو زیارت کر کے جو کنواں کھودا ہوا تھا, یہ پانی کے لیے نہیں تھا. علی کبھی کبھی جی چاہتا اس کنویں کے اندر منہ دیتے, کچھ بولتے. نوکر کہتے علی یہ کیا کرتے ہیں. فرمایا علی کے کچھ راز ہیں جو زمین کے حوالے کر رہا ہوں. کون بندہ ہے جو اختیار علی سنے گا. فرمایا یہ علی کے کچھ فضائل ہیں جو علی زمین کے حوالے کر رہا ہے. لوگوں نے کہا یا علی پھر تو یہ راز ضائع نہیں ہو رہے, نہ زمین بولے گی نہ زمین بتائے گی, یہ راز تو زمین کے سینے میں دفن ہو گئے. علی نے فرمایا جاہلو, تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی, ثم اخرجت الارض من اثقالها, پھر ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانے اگلے گی, زمین اپنے خزانے اگلے گی. امام فرماتے تم کیا سمجھتے ہو یہ قیامت والے دن سونا باہر نکلے گا, چاندی باہر نکلے گی, ہیرے باہر نکلیں گے, قیامت تو ہر چیز کو چلا کے راک کر دے گی. مولا پھر یہ کیا ہے. فرمایا جب میرا آخری بیٹا ظاہر ہوگا, وہ زمین پہ اپنا آگے پاؤں مارے گا, مار گا چل مجھے میرے فضائل واپس کر. پھر ذرہ ذرہ علی علی کرے گا. تم نے ابو تراب سے علی نہیں سنا تو اب تراب تمہیں علی سنائے. یہ مٹی تمہیں بتائے گی کہ علی کیا ہے. اکان عرشہ علی الماء, اور اللہ کا عرش پانی پہ. ستت ایام, اور وہ 6 دنوں پہ موجود تھا. یہاں پہ بات رک جائے گی, لیکن چلے میں ایک اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. 14 کے جو نام آئے ہیں ان میں جو مقررات ہیں جو بار بار رپیٹ ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو جو پیچھے جو اسم بنتے ہیں وہ 6 ہیں. جہاں بھی یوم کا لفظ قرآن میں آیا ہوگا اس یوم کی نسبت دہلیز آل محمد سے. اور یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی لفظ لیل آئے گا اس کی نسبت سیدہ سے ہوگا.
والفجر، اور مجھے فجر کی قسم، والے آل عائشہ، اور مجھے اس کی 10 راتوں کی قسم۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے، مولا یہ فجر کیا ہے؟ یہ نماز فجر کی اللہ قسم کہا رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا والفجر هو الحسین، یہ جو فجر ہے وہ حسین ہے، والظہر هو محمد، یہ جو ظہر ہے یہ ہمارا نام محمد ہے، والعصر هو علی امیر المومنین، عصر سے مراد علی ہے، والمغرب ہی الفاطمہ، مغرب سے مراد جناب سیدہ ہے، والعشاء هو الحسن، عشاء سے مراد حسن ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ہے نمازیں۔ اب یہاں تو میں یہ جملے پڑھ کے مولا مجھے پر دے دے اور میں اڑ جاؤں۔ فرمایا فجر سے مراد حسین ہے۔ اب معصوم کی جب یہ حدیث پڑھی تو اب پڑھو قرآن، والفجر، مجھے حسین کی قسم، اور مجھے اس حسین کی 10 راتوں کی قسم، مجھ کی اسے شب کے عشور اور عشور کے دن کی قسم۔ ظہر سے مراد ہے رسول، عصر سے مراد ہے۔ اب پتا چلا کہ یہ اکٹھی کیوں ہے۔ عصر سے مراد علی ہے تو اب پڑھو قرآن، والعصر، مجھے علی کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کھاٹے میں ہے، ان الذین آمنوا، سوائے ان کے جو علی پہ ایمان لائے، عامل الصالحات، اور پھر انہوں نے صالح عمل کیا۔ امام سے پوچھا گیا یہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا ولایت آل محمد، جو علی پہ ایمان لائے اور پھر ولایت پہ قائم رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق سے مراد علی، صبر سے مراد حسین، پھر جو زمانے میں علی علی کرتے رہے اور حسین حسین کرتے رہے۔ سے کام لے، یہ رام رام چھوڑ دے مولا کا، رام علی پکار کے حق سے سلام لے، اور جلنا حضر علی سے نو دوزخ مقام لے، بے شک گلے میں ڈال لے، گر دل میں شوق ہے مولا علی کی دشمنی لعنت کرتا۔ سر لطف آ رہا ہے، یہ ہیں اسرار قرآن۔ فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد پیغمبر، عصر سے مراد بسم اللہ، عصر سے مراد علی۔ توجہ میری طرف، مغرب سے مراد ہے جناب سیدہ۔ اب غیر سید بے شک خاموش ہیں، لیکن سما سے یہاں پہ میں دعا لوں گا۔ مغرب سے مراد جناب سیدہ ہے، اس لیے کسی کو آج تک نہیں پتا کہ مغرب کی حقیقی وقت کیا ہے۔ مغرب کا وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ شریعت کے شارع کہتے ہیں کہ بڑا بھی تیز نمازی ہو وہ 3 رکعتیں مغرب میں نہیں پڑھ سکتا، تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ کوئی بھی نمازی مغرب کے پورے وقت کو نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کی 1 ہوگی، کسی کی 2 ہو جائیں گے، رکعتیں بھی 3 ہیں، طاق ہیں، مغرب ہے۔ اب اگلے جملے پہ ہر بندہ سمجھ آئے گا، یہ بات مشکل تھی، ذریعہ نہیں سارے سمجھے، اگلی پہ سارے سمجھ آئیں گے۔ مغرب کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ مغرب دن کا وہ وقت ہوتا ہے جس کا 1 ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، 1 رات پہ ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے، مغرب کا 1 ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، 1 رات پہ ہوتا ہے۔ یہ دن روک دیتی ہے، رات کو شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا مغرب سے مراد جناب سیدہ ہے، اس کا 1 ہاتھ نبوت میں ہے، 1 امامت میں ہے۔ جس طرح مغرب دن کو روک کے رات کو شروع کرتی ہے، اس طرح سیدہ نبوت کو روک کے امامت کو شروع کرتی ہے۔ درمیان میں جو وقت ہوتا ہے یہ وقت زہرا ہے۔ عشاء سے مراد ہے حسن، پھر میرا تو یہی عقیدہ ہے دن ختم ہوتا ہے حسن پہ، شروع ہوتا ہے حسین۔
بس اب اسی عرفان کی سی منزل پہ جہاں پہ تم پہنچے ہوئے ہو، ایک لمحہ بھی نہ تمہیں نیچے لے کے آؤ، ایک پرواز اور کریں، ایک سجدہ دہلیز عصمت پہ اور کریں، اور جو جشن میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے آئے انہیں ہم بتائیں کہ یہ رہتے کہاں پہ تھے، ان کا گھر کہاں تھا؟ مکے کے کچے کمرے، پہاڑیوں کی وادی، یہ ان کا گھر نہیں تھا۔ یہاں تو یہ تمہیں سکھانے آئے تھے، ان کا وطن یہ نہیں۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہم پہ کرم کر دیا کہ یہ ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اب ہم تو کم صرفی نہ کریں کہ انہیں اپنے جیسا سمجھ لیں۔ ورنہ مولا کی قسم اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آتے پھر دنیا کی وہی حالت ہوتی جو طور پہ موسیٰ کی ہوئی تھی۔ یہ تو لبادہ اوڑھ کے آ گئے۔ یہاں پہ آ کے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو چرواہا بکریاں چراتا ہے، بھینسیں چراتا ہے، تو انہیں پانی پلانے کے لیے ایک لفظ ہمارے اس پنجاب میں بولا جاتا ہے، چھی۔ اس لفظ کا کسی بھی لغت میں کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بولا کیوں تھا؟ تاکہ جانور سمجھیں، ان جانوروں کو پتا چل جائے کہ میں انہیں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے جانور کی زبان سمجھی۔ اب اگر جانور یہ سمجھے کہ یہ ہم جیسا ہے، چلیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بولیں گے نا، یہ تو ان کی مہربانی تھی کہ وہ ہماری زبان میں بولے، ورنہ یہ ضرورت توحید ہے، یہ لہجہ پروردگار ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، بس اتنا سنیے گا، رہتے کہاں پہ تھے؟ مکہ گھر نہیں تھا، مدینہ ان کا وطن ہی نہیں تھا، ان کی بستی نہیں تھی۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ 14 کا گھر کہاں تھا؟ خدا فرماتا ہے قرآن میں وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَن لَا يَعْلَمُ۔ خدا کہتا جو کچھ میں نے پیدا کیا، جو کچھ بنا، جو کچھ بھی میرے مخلوقات ہیں، ان میں سے کچھ زمین میں ہے، کچھ آسمان میں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ میرے مالک یہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ، یہ مجھ میں رہتے ہیں۔ دہلیز سیدہ سے یہ ادا مانگی تھی جب یہ مضمون پڑھنا شروع کیا تھا کہ شہزادی لفظ اتنے سہل اور آسان دے دینا کہ جب تیری وکالت کرتے ہوئے بیان کروں تو موضوع میں اتنی گنجائش ہو کہ وہاں پہ آیا ہوا کوئی خالی نہ اٹھے۔ لہٰذا پھر محنت کے بعد ایک نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ سنا کے اجازت دینے لگا۔ یہ خدا کی اندیت میں رہتے تھے۔ جب میں نے علم الکلام کو ڈھونڈا تو علم الکلام میں کسی بھی چیز کی قربت دیکھنے کے لیے انہوں نے 4 منزلیں رکھی ہیں۔ پہلی منزل کو کہتے ہیں قرب، دوسری کو کہتے ہیں دنف، تیسری کو کہتے ہیں لدن، چوتھی کو کہتے ہیں اندیت۔ 4 منزلیں میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا، قرب، دن، لدن، اندیت۔ اس کے علاوہ 5ویں منزل ہے ہی کوئی نہیں۔ قرب کیا ہے؟ جتنا مجمع بھی اس گفتگو کو سن رہا ہے، آپ میرے قریب ہیں لیکن سارے قرب نہیں۔ یہ جو بالکل سامنے احباب بیٹھے ہیں، یہ ہے میرا قرب، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔